سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بلوچستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ خاک میں ملاتے ہوئے فتنۃ الہندوستان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی ہے۔ مختلف مقامات پر کیے گئے بزدلانہ حملوں کو ناکام بناتے ہوئے مجموعی طور پر 108 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ وطن کی حفاظت کرتے ہوئے 10 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ دہشت گردوں نے گوادر میں معصوم شہریوں کو بھی نشانہ بنایا، جس میں ایک خاتون اور 3 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید ہوئے۔ وزیر اعظم نے فورسز کی بہادری کو سراہتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے حملوں کو بھارتی اسپانسرڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے بیٹوں نے اپنی جانیں دے کر دشمن کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کا آپریشن ابھی ختم نہیں ہوا۔ مختلف دشوار گزار علاقوں میں مفرور دہشت گردوں کا تعاقب جاری ہے اور مزید ہلاکتوں کا قوی امکان ہے۔ علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے سرچ آپریشن میں تیزی لائی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسے ملک کی تاریخ کا ایک سنگ میل قرار دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ خوراک کی حفاظت، ادویات کے معیار اور زرعی مصنوعات کی شفاف نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے اس منصوبے کو قوم کی بڑی خدمت قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کاوشوں کو خصوصی طور پر سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ مریم نواز نے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ اس ادارے کے قیام کے لیے دن رات محنت کی ہے، جو قابل تحسین ہے۔ خطاب کے دوران انہوں نے صنعتی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا بھی ذکر کیا۔ اتھارٹی کا کلیدی کردار فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے اور انسانی زندگیوں سے کھیلنے والے ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کرنا ہوگا۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے فروری کے مہینے کے لیے LPG کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نئی قیمتوں کے مطابق فی کلو گرام LPG میں 6 روپے 37 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کا براہ راست بوجھ گھریلو صارفین اور کمرشل طبقے پر پڑ رہا ہے۔ ان نئی قیمتوں کا اطلاق کل یعنی 1 فروری 2026 سے ہوگا۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں LPG کی مقررہ قیمتوں سے زائد فروخت کا سخت نوٹس بھی لیا ہے۔ اتھارٹی نے تمام ڈسٹریبیوٹرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد یقینی بنائیں، بصورت دیگر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ امریکہ میں امیگریشن حکام کے ہاتھوں 2 شہریوں کی ہلاکت کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت پالیسیوں کے خلاف ملک گیر احتجاج اور ہڑتال شدت اختیار کر گئی ہے۔ مظاہرین نے نو ورک، نو اسکول، نو شاپنگ کے نعرے کے ساتھ معاشی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں، جبکہ واشنگٹن DC سے لے کر پورٹ لینڈ تک مختلف ریاستوں میں تعلیمی اداروں اور کاروباری مراکز میں واک آؤٹ کیا گیا۔ یہ لہر منیسوٹا میں پیش آنے والے ان واقعات کے بعد اٹھی جب ایلیکس پریٹی اور رینی نیکول گڈ نامی شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ کانگریس رکن الہان عمر اور دیگر کئی منتخب نمائندوں نے عوامی ہڑتال کی کھل کر حمایت کی۔ افریقی نژاد امریکی ماہر قانون پروفیسر ڈچس ہیرس کا کہنا ہے کہ امریکہ میں نظام کی تبدیلی ہمیشہ بڑی عوامی مزاحمت کے بعد آئی ہے۔ نیکول گڈ کے کیس میں فوٹیج نے ثابت کیا کہ وہ دہشت گرد نہیں بلکہ جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی، جس نے عوامی غصے کو مزید ہوا دی۔ امریکی محکمہ انصاف نے بدنام زمانہ جیفری ایپسٹین کیس سے متعلق اب تک کا سب سے بڑا ڈیٹا جاری کر دیا ہے، جس نے عالمی سطح پر ہلچل مچا دی ہے۔ ان دستاویزات میں 35 لاکھ صفحات، 2000 ویڈیوز اور 1,80,000 سے زائد تصاویر شامل ہیں۔ اس نئی ریلیز کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں متاثرہ افراد کی شناخت کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، وہیں عالمی اشرافیہ اور سیاستدانوں کے ناموں کو سینسر نہیں کیا گیا، جس کے باعث کئی بااثر شخصیات کی مشکلات میں اضافے کا امکان ہے۔ جیفری ایپسٹین پر دہائیوں تک کم عمر لڑکیوں کی ٹریفکنگ اور جنسی استحصال کے الزامات تھے، جس نے دنیا کے امیر ترین اور طاقتور ترین افراد کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جاتا رہا۔ ایپسٹین کی 2019 میں جیل کے اندر پراسرار موت کو آج بھی بہت سے لوگ خودکشی کے بجائے ایک منظم قتل قرار دیتے ہیں تاکہ راز فاش نہ ہو سکے۔ ان نئی دستاویزات کی اشاعت سے یہ کیس ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اور ملک میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے روز بھی بڑی گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے، جس نے حالیہ ریکارڈ اضافے کے بعد مارکیٹ میں ہلچل مچا دی ہے۔ آج فی تولہ سونے کی قیمت 25,500 روپے کی نمایاں کمی ہوئی ہے، جس کے بعد یہ 5,11,862 روپے کی سطح پر آ گیا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران سونے کی مجموعی قیمت میں 61,000 روپے کی بڑی کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ عالمی مارکیٹ میں سونے کے نرخوں کا تیزی سے گرنا ہے۔ پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں یہ کمی عالمی مارکیٹ میں فی اونس
पाउंड कीमत $5,000 से नीचे आने के बायस हुई है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज भी फी तोला सोना 35,500 रुपए सस्ता हुआ था, जो कि एक रोज में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी कमी थी। माहिरीन इस अचानक उतार चढ़ाव को आलमी इक़्तिसादी पॉलिसियों और डॉलर की कदर में तब्दीलियों से जोड़ रहे हैं। बरतानिया में जराइम की शरह में होशरुबा इजाफे का इंकशाफ हुआ है, जहां जिनसी जराइम के केसेस रिकॉर्ड हद तक बढ़कर सालाना 2,14,000 से तजावुज कर गए हैं। बरतानवी दफ्तर बराए कौमी शुमारियात के मुताबिक यौमिया औसतन 588 जिनसी जराइम रिपोर्ट हो रहे हैं, जो माशरे के लिए एक संगीन सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि सिर्फ जिनसी जराइम ही नहीं बल्कि मनशियात की स्मगलिंग में 38% और दुकानों की चोरी और डकैती की वारदातों में भी खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अदाद शुमार के मुताबिक साल 2003 में जिनसी ज्यादती के वाकयात की तादाद 57,000 थी, जो अब बढ़कर 74,000 से जायद हो चुकी है। माहिरीन इस इजाफे को माशी बदहाली और सोशल मीडिया के बढ़ते हुए असरात से जोड़ रहे हैं। मनशियात के जराइम में 38% इजाफा बरतानवी हुकाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिसके बायस मुल्क भर में सिक्योरिटी और पॉलिसिंग पर सवालात उठ रहे हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल और क्वेटा के इलाके सरियाब में हालिया CTD कार्रवाई के तनाजुर में क्वेटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। रेलवे हुक्काम ने जाफर एक्सप्रेस और चमन ट्रेन समेत अहम सर्विसेज रोकने का फैसला नागुज़ीर वजूहात की बिना पर किया है, ताकि मुसाफिरों और रेलवे अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। क्वेटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद में रोककर वहीं से वापस रवाना करने की हिदायत की गई है। ये फैसला सरियाब में 4 मुबैना दहशतगर्दों की हलाकत और इलाके में मुमकिन अमल के खदशे के पेश नजर किया गया। मुसाफिरों को टिकट की वापसी या मुतबादिल इंतजामात के हवाले से रेलवे स्टेशन पर अलर्ट कर दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया और चीन के दरमियान बढ़ते हुए तिजारती रवाबित पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे बरतानिया के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिया है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर बीजिंग के तारीखी मौके पर हैं, जहां दोनों ममालिक के दरमियान अरबों पाउंड्स की सरमायाकारी और वीजा फ्री सफर जैसे बड़े मुआहदे तय पाए हैं। सदर ट्रंप ने कनाडा को भी चीन के साथ इक़्तिसादी मुआहदों पर खबरदार किया है, जिससे मगरबी इत्तेहाद में चीन के हवाले से वाज़ेह नजरियाती तक़सीम नजर आ रही है। डाउनिंग स्ट्रीट ने सदर ट्रंप के बयान पर वजाहत देते हुए कहा कि अमेरिका को इस दौरे के मकासद से पहले ही एतमाद में लिया गया था। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकातों को निहायत मुफीद करार देते हुए कहा कि बरतानिया अपनी मईशत की बेहतरी के लिए मस्बत ताल्लुकात जारी रखेगा। क्वेटा के इलाके सरियाब में महकमा इंसदादी दहशतगर्दी ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल कंपाउंड को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। फोर्सेस ने मौके से भारी मिकदार में असलहा, दस्ती बम और कलअदम तंजीम का लिटरेचर भी बरामद कर लिया है, जिससे एक बड़ी तखरीबकारी की कोशिश नाकाम बना दी गई है।